کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے, آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. کون سے لوگ جو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی, ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات, ابھی اور ایک دم سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے. میرے سامنے یہ سارے ہیں. یہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں, وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے. ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے, وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین, وقار ستی, وہ 6:02 پہ اس کی مرتضیٰ سرنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے, حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے, جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے, سما 6 بجے اس کی بھی 6:04. اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری, پولیس ہماری, لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے. وہ جو بندوق چلانے والا ہے, ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے. کون؟ پولیس. ہم پولیس سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمیں پیچھے سے پریشر تھا. آئی جی, وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی, وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی. ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے. کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ کن جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا کہ ڈب کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن, میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی رہی. لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر, وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جس در انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. نمبر 2, میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا. ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے. اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ, کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا. اس نے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے. اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے, اس کی پوری انویسٹیگیشن. تیسری جو سائفر ہے, اب یہ کنٹروورسی چلتی جا رہی ہے. آ کے ڈی آئی ایس پی آر نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈرامہ تھا. اگر ڈرامہ تھا تو سائفر کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا رہے؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرے. ہم نے تو اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹیگیٹ کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی؟ کیوں ڈرے ہوئے انویسٹیگیشن سے؟ کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی ہے کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر. میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدھر اس طرح کا کوئی سائفر آئی جی ایمبیسڈر کو, پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو کیوں نہیں اس کے اوپر آگے بات کی؟ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارچ کر رہی ہے, تو آئی ایس پی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈرامہ ہوا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب, یہ بڑا سیریس چیز ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے, یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں, لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟ اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے
इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता हूं लेकिन कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, जिसको कहते हैं वो कहता है कि मैं ओहदा छोड़ दूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा डीजीआईएसपीआर के बयान पर हैरत है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑफिसर का नाम लिया गया तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फौज जो है वो उन्हें सपोर्ट करेगी। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पर इल्जाम लगे तो इसका मतलब ये है कि पूरी पार्टी या कोई भी इदारा जो है वो पूरे का पूरा खराब है। अगर ऐसा है तो फिर फौज के अंदर फौजियों को सजा क्यों दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं वजीर आज़म के फैसले का खैर मकदम करता हूं। दुनिया में जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह एक कंपेयर होता है कि क्या किस तरह का मुल्क है कि एक सेनेटर को एक तनकीद के ऊपर किया, बाहर तो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो उससे भी शर्मनाक चीज है, जो सारी पाकिस्तानी कौम हिल गई है, वो है जो इन्होंने वीडियो भेजी है आजम स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब जो ये मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो है। आजम स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है और वो फेक नहीं है। और आजम स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशियल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे पीटीआई के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वुकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस भाग पहुंच गए हैं लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा 3 दिन गुजर गए लेकिन हमारी दादरसी नहीं की जा रही। अगर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही तो सोचिए आम शहरियों का क्या हाल होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया में जमहूरी हुकूमतों में ऐसा कहीं नहीं होता। मुझे साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई गई, पहले वीडियो जारी की गई और ये कहा गया कि तौहीने इस्लाम, तौहीने मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया ताकि लोग इश्तियाल में आए, लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। लगाएं। मैं ये डिमांड करता हूं कि इस कौम को जस्टिस चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं। हमें एक आजाद कौम बनाया गया था 1947 में। हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आजाद करवाया था अंग्रेज की गुलामी से। तब अंग्रेज ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आजाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आइन हमें आजादी देता है। क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आजादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आजम स्वाति से जो हुए, याद रखें सेनेटर है पाकिस्तान का, एक कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का।
عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا حق ہے, تفتیش ہوگی تو سب پتہ چل جائے گا. شہباز شریف کے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. دنیا میں جمہوری حکومتوں میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. 3 دن گزر گئے لیکن ہماری داد رسی نہیں کی جا رہی. اگر میری FIR درج نہیں کی جا رہی تو سوچئے کہ عام شہریوں کا کیا حال ہوگا. مجھے صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ کو رسوا کیا گیا اور دنیا میں جمہوری حکومتوں میں اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں اپنائے جاتے. کیا تھی کہ طاقتور کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاگو کرو, نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا. تو وہ ساری سٹرگل جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں وہ رول آف لا کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہاں بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کریٹ کر دیا خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ یہ تو بس ان کو تو کچھ کہیں نہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں. پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی. وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح کا آدمی حرکتیں کر رہا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی 4 پوائنٹس کہی ٹیک اپ کریں. اور میرا لاسٹ پوائنٹ, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی. منگل سے وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا, ادھر سے ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے, اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک, اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ پہنچے گی پنڈی. سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب یہ پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا. میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا. اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے, اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, یہ ہمیں آزاد کرتا ہے, یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے. آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے, اپنے ضمیر کا سودا کریں گے, میری نظر میں وہ شرک ہے. یہ ساری قوم کے لیے ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے, اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور جس نے ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے. آپ میرے ساتھ سب آئیں, سارے پہنچیں. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا, اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا اپنی, جب یہ سب ہماری GT روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے, اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویز خٹک KP سے اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی, اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. اس نے کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے 1 منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں آپ کہ ڈرا کے دھمکا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب بن سکے.